اب ان چیزوں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے اپنے دل کی کشش بنا لی ہے، یا کچھ شخصیات کو انہوں نے کرنی والا بھرنی والا سمجھ رکھا ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنی دل کی کشش اور فریکوینسی سیٹ کر لی ہے اور وہ سارے اللہ کے شریک ہیں، صرف وہ مراد نہیں. ہر وہ چیز اور ہر وہ عمل اور ہر وہ نظریہ جو آپ کو اللہ سے غافل کر دینے والا ہے وہ بھی اللہ کی شریک میں سے ہے، اور اس کے ساتھ بھی اگر آپ کی محبت ہو گئی. مثال کے طور پر آپ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، یعنی یہ بچے لگے ہوئے ہیں کمپیوٹر گیمز کھیلنے، ہر وقت ان کا دماغ اسی میں پھنسا ہوا ہے، یعنی سوتے جاگتے ان کو سوچی اور کوئی نہیں ہے وہ سوائے کمپیوٹر گیمز کے. ان کو کارٹون ہیں، کمپیوٹر گیمز ہیں، عجیب و غریب چیزیں ہیں. تو کیا خیال ہے کہ یحبونہم کحب اللہ کی عملی تصویر نہیں ہے؟ ہر وقت تو اللہ کو یاد کرنا تھا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جب ہر وقت اللہ یاد ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ حال کمرہ دیکھنے سے بھی ہمیں اللہ یاد آ جائے. آپ کو خوبصورت سے خوبصورت محل دیکھ کر آپ کو کیا یاد آئے گا؟ آپ کو یہ یاد آئے گا کہ یہ دنیا اگر اتنی خوبصورت ہے تو اللہ نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی. آپ کو ہر چیز دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. اگر آپ کو دنیا کی کوئی سختی، تنگی، ترشی، گرمی ملتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کر، اس کو محسوس کر کے آپ کو فوراً یاد آئے گا کہ قیامت کے دن کی گرمی تو بڑی شدید ہوگی. ہر وہ بات جو آپ محسوس کریں گے فوراً کشش فریکوینسی اگر ادھر سیٹ ہے تو یہ تو فرق یہاں پڑتا ہے یحبونہم کحب اللہ. آپ نے اگر دل میں محبت کسی اور کی رکھی ہوئی ہے، دل میں کشش کسی اور کی رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ اللہ کے مد مقابل ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کی ساری کشش اللہ کی طرف ہوتی. اشد حبا للہ، شدید ترین ہوتے ہیں وہ اس کشش میں جو اللہ کی طرف ہوتی. یہ ایمان کا معاملہ ہے، یعنی ایمان اور محبت کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپس میں. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور محبت کے تعلق سے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین باتیں جس شخص کے اندر موجود ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کا چسکا لے لیا، اس کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو گیا. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ سے اس طرح سے محبت کرتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور کی محبت نہیں ہوتی، اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہوتی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہوتی. مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر چیز کی محبت اس کے دل میں کوئی محبت نہ ہو. اگر یہ کیفیت ہے کہ ہر چیز میں ہمیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس کی اطاعت میں جڑا رہے اور جمع رہے اور ڈٹا رہے. اور جب آدمی وہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ کے ساتھ وہ محبت ہے، کیا محبت؟ عبادت کا جو حصہ ہے، اطاعت بالمحبہ، وہ محبت جو انسان کو کشش کرتی ہے اور انسان اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے. اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے تو فاتبعونی، تو میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اور اللہ جو محبت کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو تھامے رکھتا ہے، پھر ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا. تو یہ اصل میں فرق ہے کہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو دنیا کی بہت ساری محبتیں ہیں، بہت ساری کششیں ہیں، ہم تو بہت ساری کشش محسوس کرتے ہیں. دنیا میں کتنی کشش ایسی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ کریم نے وہ ساری محبتیں ایک جگہ فرما دی. سبحان اللہ. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. یعنی جتنی چیزیں ہو سکتی تھی نا محبت والی، رشتوں کی محبت، فطری محبتیں، غیر فطری محبتیں، غیر فطری رشتے، فطری رشتے، مشروط رشتے، غیر مشروط رشتے، فائدے کی وجہ سے انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، جو چیز محبت کی ہو سکتی ہے. انسان کی کشش مختلف چیزوں سے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے. یعنی آپ کو کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے، آپ کے دل میں کشش پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو کسی کا احسان، بعض اوقات وہ کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ چاہے خوبصورت ہو نہ ہو آپ کے دل میں اس کے لیے کشش پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات کسی کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کردار دیکھ کے آپ کو اس کے بارے میں کشش پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے، مثلا یہ جو مساکن ترضونہا، مکان ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں. اینٹوں سے تھوڑی پیار ہوتا ہے. ہمیں اس لیے پیار ہوتا ہے کہ گھر ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، اس لیے اس سے پیار ہوتا ہے. کاروبار کے ذریعے سے بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں، اس لیے کاروبار سے پیار ہوتا ہے. اور علی ھذا القیاس ہر چیز سے پیار یا محبت کی اور اس کشش کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ساری محبتیں، یہ ساری جو دل کی کششیں ہیں، اگر یہ ساری یا ان میں سے کوئی ایک کشش
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش سے زیادہ ہے نا، اگر زیادہ ہے فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ اب فرق تو یہی ہے کہ وہ دل کی کشش جس کا تعلق اطاعت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق بندگی کے ساتھ ہے اور جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، آدمی وہ سارے محسوسات اور ساری فیلنگز جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ سوچ کا دائرہ، وہ سوچ کا رخ پیدا ہی نہیں ہوتا جو ان نشانیوں کے ذریعے انسان کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ نقطہ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے والدین سے پیار نہ کرے، وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آیت نمبر 23، تو اللہ کی محبت کا نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ انسان کو تو محبتیں ہماری ہیں فطری، ماں کے ساتھ محبت، باپ کے ساتھ محبت، بہن بھائیوں سے محبت، وہ کرے نہ کرے وہ تو ہوتی ہے، وہ ختم تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ حاضل قیاس جو ازواجکم اور عشیرتکم کی بات کہی ہے، سسرالی جو محبتیں ہیں، ان میں سے دیکھیں سمجھیے، جو ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کی محبت ہے نا، یہ بھی فطری ہے، اور جو محبت سسرال کی محبت ہے یا خاندان کی محبت ہے یہ بھی فطری، لیکن ان دونوں فطری محبتوں میں ایک فرق ہے۔ جو ماں باپ کی محبت ہے نا یہ فطری بھی ہے اور غیر مشروط بھی ہے، اس کے درمیان میں شرط کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ بہن بھائی جو خونی رشتے ہیں اس کے اندر کوئی شرط نہیں، آپ کی ماں اچھی ہو تو محبت ہوگی، اچھی نہیں ہوگی تو محبت نہیں ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں کی شکل جیسی مرضی ہو، ماں جس طرح کی مرضی ہو وہ تو ماں ہوتی ہے، اسی طرح باپ جتنا مرضی سخت ہو، جو مرضی ہو، انسان ایک اپنے اندر لگاؤ محسوس کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری رکھی۔ لیکن یہ جو ساس اور سسر اور بیوی اور سالے اور جو سارے سسرالی رشتہ دار ہیں ان سے جو پیار ہوتا ہے، جو محبت پیدا ہوتی ہے، جو کشش پیدا ہوتی ہے وہ بھی فطری ہے، لیکن وہ مشروط ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ساس بھی ماں ہوتی ہے یا سسر بھی باپ ہوتا ہے، سسر سسر ہی ہوتا ہے، ساس ساس ہی ہوتی ہے، وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی۔ آپ ٹھیک ہے، اس کا اللہ نے احترام بنایا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا رشتہ اور باپ کا رشتہ غیر مشروط رشتہ ہے، جبکہ ساس اور سسر کا رشتہ تو مشروط ہے نکاح کے ساتھ۔ جس دن نکاح ختم ہوا وہ رشتہ اسی دن ختم ہو گیا۔ ماں باپ کا رشتہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لے آپ۔ لہٰذا اس مشروط رشتے کو اس غیر مشروط رشتے کے ساتھ آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں کہ یہ ویسا ہے؟ یہ ویسا ہو نہیں سکتا۔ اب یہ فطری ہیں محبتیں، سسرال کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیوی کی میاں کے ساتھ، بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ، والدین کے بچوں، یہ ساری کی ساری فطری محبتیں۔ لیکن وہ جو حدیث ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان والی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ جو تم محبتیں نہیں چھوڑ سکتے، نہ چھوڑو، کس نے کہا چھوڑ دو، لیکن اس کی ڈائریکشن وہ کر لو جو اللہ والی ہے۔ فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ تو سب سے زیادہ ہے، وہ تو پہلی نشانی ہے، لیکن دوسری نشانی یہ ہے، دوسری چیز جو اس کے اندر موجود ہو تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ اس کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کائنات کی جس چیز سے محبت کرنا چاہتا ہے کرے۔ ان یحب المرء، جس بھی آدمی سے محبت کرنی ہے کرے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھے کہ لا یحبہ الا للہ، اللہ کے لیے اس سے محبت کرے، کوئی اور وجہ، کوئی اور بنیاد محبت کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے محبت کریں کہ والدین کے ساتھ محبت کرنا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ کرو۔ یہ اللہ نے ان ساری محبتوں کو انسان کی فطرت کے مطابق، وہ جو فطری محبتیں تھیں ان کو چھوڑنے کا کب کہا ہے؟ بس یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس کی نشانی پتہ کیا بتائیے؟ من احب للہ ومن ابغض للہ، جو شخص محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اس نے سارا دائرہ اسی بات کا رکھا ہوا ہے، پوری دنیا سے تعلقات اس بنیاد پر استوار کیے ہوئے ہیں، اللہ نے کس کس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وابغض للہ، دشمنی بھی رکھتا ہے اسی بنیاد پر رکھتا ہے۔ اور اعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روک لیتا ہے۔ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہیں دیتا روک لیتا ہے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا جس کی سوچیں، جس کی دل کی کشش، جس کی خواہشیں، جس کا ساری زندگی کا طریقہ کار یہ ہوگا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو ایمان کا محبت کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لیکن اگر کسی کو محبت ہے دولت سے، اگر کسی کو محبت ہے اپنے کاروبار سے،